مسلمان ہو کے مر جائیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے. کتنی دعائیں مانگی بزرگوں نے. آج ذرا غور کرے, توجہ کرے, نوجوانوں کی آنکھیں کہاں بچی ہیں؟ کہیں بھی نہیں بچی. ان کی رات کی تنہائیوں کو کھا لیا موبائل کی اسکرین نے. یہ 5-5 گھنٹے گندی تصویریں, گندے موبائل, گندی فلمیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر, ان کو ایک بار بھی خیال نہیں آتا کہ اس کا عذاب میرے اوپر نازل ہوا تو پھر کیا ہوگا. اور ذرا غور تو کریں, ذرا توجہ تو کریں. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, ایک نیک انسان کو میں نے دیکھا کہ وہ شروع ہوا اور اس نے جیسے ہی اس نے جو ہے وہ طواف کرنا شروع کیا, اس نے استلام کیا حجر اسود پر, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا, ایمان پہ خاتمہ فرمانا. اس کے بعد وہ اس کے بعد مقام ابراہیم پہ پہنچا تو یہی دعا کرتا تھا. اور جب وہ کعبے میں کھڑا تھا تو وہ کانپ رہا تھا, کانپ رہا تھا, کانپ رہا تھا, کانپ رہا تھا. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب کوئی نہیں کانپتا. اب تو وہ تصویر کھینچنے کی جگہ بن گئی کعبہ مسلمانوں کے درمیان. اب تو اپنی بیویوں کو وہاں کھڑ کے تصویر کھینچ کے اور پھینک دیتے ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں. آئے ہائے کتنی بڑی بے ادب ہو گئی یہ حضور کی امت کعبے کی کہ یہ اس نے اس کو پکنک پوائنٹ سمجھ لیا جہاں صالح اور جہاں نیک حضرت امام حسن اور امام حسین کعبے کا انہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں, مگر دونوں بھائیوں نے کبھی جو ہے نا سواری پہ آپ نے سفر نہیں کیا. پوچھا آپ سواریوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ پیدل حج کرنے جاتے, پیدل 450 کلومیٹر جاتے, 450 کلومیٹر آتے. کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کے عظیم گھر میں سواری پہ بیٹھتے ہوئے ہم کو جو ہے شرم لگتی ہے, خوف آتا ہے. عظیم الشان پروردگار کے گھر میں جب جائیں تو ہم سواری پہ بیٹھتے ہوئے ہم کو شرم لگتی ہے, اس وجہ سے پیدل چلتے ہیں. میرے سیدنا شیخ باب السلام کے طرف کے علاقے سے گزرتے غوث العظم تو اس کنکری کو اٹھا کے وہاں کے چوم لیتے. کسی نے کہا اے شیخ آپ یہ کنکری اٹھا کے کیوں چومتے ہیں؟ فرمانے لگے اس مکے میں 13 سال میرے نانا چلے ہیں, کیا پتا کون سے کنکر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو. کبھی کعبے جا کر کے جبل ابی قبیس سے پوچھو تو نے تو حضور کو دیکھا ہے, یہ بتا حضور کیسے تھے, سرکار کیسے چلتے تھے؟ میرا امام بولا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. وہ پھر اس کے بعد رکن یمانی پر, رکن عراقی پر, رکن شامی پر, وہ رکن اسود پر یہی دعا کر رہے اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرمانا, ایمان پہ خاتمہ فرمانا, ایمان پہ خاتمہ فرمانا. اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ, ایمان پہ خاتمہ. کہتے ہیں 3 دن لگاتار اس خدا کے بندے نے ایک ہی دعا مانگی, دوسری کوئی دعا نہیں سنی. میں نے پوچھا کہ تو آخر ایک ہی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کوئی اور دوسری دعا نہیں مانگتا. کہنے لگا حضور بات یہ میرے 2 بھائی تھے, ایک نے 40 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی, ایک نے 35 سال, مگر یہ جب دونوں مرے تو دونوں نصرانی بن کے مرے, یہ عیسائی بن کے مرے. کہا کیوں؟ کہا دونوں کی نگاہیں پاک نہیں تھی, بدنگاہی کرتے تھے, مرتے وقت ان کا ایمان چھن گیا, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے. میں اپنے رب کریم کے دربار میں آ کے یس کرتا ہوں مالک جب میں مروں تو میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا, مجھے ایمان پہ موت دینا. اللہ اکبر. آج نوجوانوں کی تنہائیاں دیکھو, انہوں کی آنکھیں, یہ آنکھیں تیری نہیں ہے نوجوان, یہ جو تو نے اپنے موبائل میں بے تکلف تصویریں دیکھنا شروع کی, یہ جو تو گندے ویڈیو دیکھ رہا ہے, تو کیا سمجھتا ہے یہ آنکھیں تیری؟ نہیں نہیں نہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ آنکھیں نہیں, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک حصہ زندگی کا اللہ کی امانت ہے, ہر ایک ایک سیکنڈ اس کی امانت ہے. مگر اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ جب بتاؤ یہ آنکھیں تمہاری نہیں تھی. اور انسٹاگرام کے دیوانوں اور فیس بک پہ اپنے 2 TB 3 GB ڈاٹا خرچ کرنے والوں, یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں, یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے. قیامت کے دن اگر یہ انہوں نے یہ عرض کر دیا مالک تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں ہم تیرا دیدار کریں, آنکھیں تو اس وجہ سے بنی تھی کہ رب جنت میں تیرا دیدار کریں, مگر اس نے گندی تصویر دکھائی, گندی چیزیں دکھائیں. اس وقت میں کیا ہوگا بتاؤ ذرا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سرکار نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائیوں میں نیک ہے, جس کی تنہائیاں نیک ہے وہ نیک ہے. آج تو بربادی کی طرف جا رہی ہے یہ لوگ مت. ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام عتبہ بن غزوان ہے, وہ تلوار چلا رہے ہیں, ایک آنکھ میں انہوں نے اپنی تلوار کی ایک جو ہے نا ماری, ایک ہلکی سی, امام غزالی کہتے ہیں اپنی آنکھ میں ماری اپنی تلوار کی نوک اور گلہ نکال کے باہر کو پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا فرماتے ہیں میں
لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے گئے، کہنے لگے تم نے اپنی آنکھ نکال دی، کیوں؟ لوگ تمہیں پاگل کہہ رہے کہ نہیں خوف خدا کی وجہ سے، مجھے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک عورت جا رہی تھی، اس پہ نظر پڑ گئی کہ پھر حضور کی حدیث یاد آئی، جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ میں بس اسی وجہ سے لرز گیا۔ اب بتا ابو موسیٰ اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ صحابی ہے صحابی، اور یہ نوجوانوں تمہاری تو تنہائیاں برباد ہیں۔ وہ کہنے لگا کیا اللہ معاف کرے گا؟ ایک آنکھ سے آنسو، ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گرتے تھے۔ میری طرف دیکھو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، آج کے بعد اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ بولو سوچو، آج کے بعد سوچنا، کبھی اپنے مصلی پہ بیٹھ کے سوچنا، کبھی رات کے وقت میں جب مرنے کا تم کو لگے کہ سو رہے تو سوچو قبر میں بھی جاؤ گے، اور یہ آنکھیں اور یہ ہاتھ، یہ تمہارے پیر، یہ سب تمہارے خلاف بولیں گے۔ اس وقت میں کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ اس وقت میں کیا کرو گے میرے دوستوں؟ کہاں گئی وہ مائیں جو خوف خدا سکھاتی تھی؟ کہاں گئے وہ باپ جو مسجد اپنا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے تھے؟ سب چلے گئے، جانوروں کی طرح بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے، نہ بیٹی کی فکر، نہ بیٹے کی فکر، نہ بیٹی کو دین سکھایا، نہ بیٹے کو دین سکھایا، بس صرف اپنی واہوائی میں لگے رہے، اپنے کام میں لگے رہے۔ میری طرف دیکھ میرے بھائی، میری طرف دیکھ، جب تک نیک عورتیں نہیں ہوں گی، جب تک دنیا میں اچھی بچیاں دریافت نہیں ہو سکتی، جب تک نیک بچے، نیک باپ نہیں ہوں گے، بچے نیک نہیں آ سکتے، ہم کو اپنی تنہائیاں پاک کرنی ہوں گی، ہم کو اپنے مصلی پر جا کے گڑ گڑانا ہوگا، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ میری طرف دیکھ میرے بھائی، اور میری طرف توجہ کر، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس طرف غور کرو، اس طرف دیکھو۔ مائیں نیک تھی، یعنی یہ جو بدایوں ہیں، پہلے علمی معاملے میں بخارا کہلاتا تھا، بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون بدایوں سے ہجرت کر کے گئی، کہاں پر؟ دلی، اور دلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ عبادت کر رہی ہے، وہ رات کو روتی ہے، سید زادی ہے، اگر کوئی سید ہے تو دو سین اس کے اندر لازم ہوں گے، ایک تو سخاوت کا سین، ایک سجدے کا سین۔ وہ خاتون ہے، سید زادی ہے، رات کو سجدے میں رو رہی ہے، اس کے رونے سے اس کا بچہ جو 7 سال کا 8 سال کا اٹھ گیا، اس نے اپنی ماں کے قریب جا کے پوچھا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آنکھیں ملتا ہوا 7 سال کا بچہ آیا، تو ماں نے کہا بیٹے اور کوئی بات نہیں، ابھی ایک ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھ گئی تھی، کہا پھر؟ کہا اس کو تو ہٹا دیا، مگر سوچ رہی ہوں کل جب قبر میں جاؤں گی، میں جب کل قبر میں جاؤں گی تو اوپر سے تختے لگا دیے جائیں گے اور پھر اوپر سے مٹی بھی ڈال دی جائے گی، میرے لال بس مجھے اسی چیز کا خوف ہے، ڈر ہے۔ آئے ہے آج جو تقریر کر رہا ہے، حیرت کی بات تو یہ، جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مر جائے گا، جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، جو ڈر رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، جو نہیں ڈر رہے ہیں یہ بھی مریں گے، مگر میرے بھائیوں یہ بتاؤ تم کو قبر سے خوف نہیں آتا؟ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین، 2 نور والے، آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے صحابی ہیں حضرت عثمان؟ حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کے بعد دوسری، اور کون ہے؟ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی، امیر المومنین ہے، حیا اور حلم کے پیکر ہیں۔ ایک مرتبہ گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، گڑھا کہتے ہیں، عرف عام میں اس کو گڈھا آج کل بولتے ہیں، گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے جب ہوش میں آئے تو پوچھا امیر المومنین اس گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمایا اس گڈھے کو دیکھ کے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی۔ امیر المومنین کو تو اپنی قبر یاد آتی تھی، گڈھا دیکھ کے تم کو تو اپنی باپ کی قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی، اپنے رشتہ داروں کی دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی۔ اور کتنے جنازے اٹھیں گے ہماری بستیوں سے، اور کتنے شور شرابے ہوں گے، اللہ اکبر، اور کتنی موتیں آئیں گی جو تم ڈرو گے۔ وہ عورت بولی بیٹے اگر تو یہ چاہتا ہے تو عذاب سے بچے قبر کے تو جا وضو کر کے سجدہ کر۔ بیٹا جب سجدے میں رات کے وقت گیا نا تو ماں کا دل بھر آیا اور سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے، میں کمزور ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بے پناہ طاقتوں والے میری کوئی حیثیت نہیں، میرے بیٹے کا دل بدل دے، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں اس کی بیوہ ماں ہوں۔ ماں نے جب دعا کی اللہ کا کرم ہوا، بیٹے کا دل بدل گیا، تہجد کا عادی نمازی ہو گیا، تہجد کا بیٹا جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، پھر دلی کم میں بیٹے کا بھی وصال ہو گیا، 750 سال گزر گئے، بادشاہوں کی عورتوں کی قبریں ڈھونڈو تم کو دلی میں نہیں ملیں گی، مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، مگر جو رات کو اللہ کے سامنے روتی تھی اس کا مزار 3
बीघा जमीन में अकेली की बना हुआ है, उसका नाम सैयदा सुलेखा है, अलमारूम माई साहिबा। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बाजार पे रोज मेला लगता है बेटे के। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करे दिल्ली वाले की तो दिल्ली वाला दिल्ली को शरीफ बनाए, माँ जब किचौचा वाले की सजदा करे तो किचौचा वाला किचौचा को शरीफ बनाए, माँ जब बरेली वाले की सजदा करे मेरा इमाम बरेली को शरीफ बनाए, जब सजदा करे बहराइच वाले की माँ तो सैयद सलार बहराइच को शरीफ बनाए, जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ तो अजमेर को शरीफ बनाए, जब सजदा करे गौसे आजम की वालिदा तो फिर उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए, जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उनका बेटा करबला को शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते औलियाए किराम, जिक्र खुलफाए राशिदीन। कहाँ गई वो माएँ जो सजदे करती थीं, मुसल्ले तुमने बांध के रख दिए, ऊपर अलमारी में कुरान ऊपर रख दिया। मियाँ के तावीज से शॉर्ट में बरकतें चाहते हो? तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। दिल किस किस लग रहा है? हाथ उठा के बताओ किन लोगों का दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह, खुदा की कसम उस दिल पे बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है जो खुदा रसूल के जिक्र के वक्त लग जाता है। सुभान अल्लाह। दिल आला हजरत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही आया है। क्या लहजा है मेरे इमाम का। फरमाते ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये जो हुजूर की नात सुन के आंखों में आंसू ले आते हैं, ये दिल जो दिल ए दिल, ये ज़रा गौर करें वो दिल क्या दिल है। मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ गई वो माएँ, कहाँ गई वो बेटियाँ? अब तो इंस्टाग्राम पर हमारी कौम की बच्चियाँ आ रही हैं। आपको पता है इंस्टाग्राम पे नाम है फातिमा, अल्लाह अकबर, नाम है ज़ैनब, नाम है आयशा, और इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बनाने के चक्कर में अपने वीडियो डाल रही हैं, अपने जिस्म को नुमाइश कर रही हैं। नाम वो हुजूर की बेटी के नाम पे, हमारी उम्मुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन के नामों पर, सैयदा खतीजा के नाम पर नाम है, नाम आयशा के नाम पर है, और उनके वीडियो क्या है? गंदे तस्वीरें वीडियो। क्यों? वो कामयाब होना चाहती हैं, क्या फॉलोइंग बढ़ाना चाहती हैं, मशहूर शोहरत चाहती हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शर्म करो, हया करो। मशहूर और शोहरत अलग बात है, इज्जत अल्लाह उसको नहीं देता, उस लड़की को जो बेहया होती है अल्लाह उसे ही देता है, जो हया की पैकर हो, जो फातिमा ज़हरा की कनीज हो। सुनो, ये जितनी भी दुनिया की इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी तस्वीरें डालने वाली है, इन सब तक मेरा यह पैगाम पहुंचाओ, तुम मशहूर हो सकती हो मगर मकबूल नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे 10 मिलियन भी फॉलोवर हो जाएं तो फिर भी उस कर्नाटक की लड़की के पांव के बराबर भी नहीं हो सकती जिसने पुरस्कार के लिए नारे तकबीर लगाया था। जब तक माएँ अच्छी नहीं होंगी अच्छे बच्चे दरियाफ्त नहीं होंगे, अच्छे बच्चे मुआशरे को नहीं। तवज्जो है कि नहीं? आप मेरी तकरीर पे बोलते रहें, मैं आपका खादिम हूं। कौन हूं? खादिम। अल्लाह मुझे खादिम सही मानूम बनाए। इधर देखें कहाँ गई वो माएँ। एक सियाबिया है मदीने में दुआ कर रही है, क्या? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। अच्छा, उसका बाप है जंग में मगर वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरा बाप बच जाए। इसको ईमान कहते हैं। अपनी बहनों के लिए बात अर्ज कर रहा हूं, इस बात का मफहूम आप सबको पहुंचा रहा हूं कि काश मेरी बहनें इसको समझ जाएं। ऐसे कह रही है, दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। और नबी तो हर जंग जीते हैं। मेरे नबी कोई जंग, सारी जंग जीते हैं, सारी जंग जीते। हुजूर से कौन जीत सकता? तवज्जो है आपकी? नहीं भाई, आपकी तवज्जो है? आपकी है तवज्जो? अच्छा ठीक है, तवज्जो है कि नहीं आपकी? अब मुस्कुराया करो, हुजूर की सुन्नत है। हंसना नहीं, नहीं, हंसने से दिल मुर्दा होता है, कहकहा लगाने से। मुस्कुराया करो, ये हुजूर की सुन्नत है। इमाम हसन बसरी से पूछा, 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? फरमाया हाँ, अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है और पब्लिक के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। जोर से तो बोलो जरा यार।
آپ کے پاس آئے تو اتنے محبت سے بات کرو, اخلاق فرض ہے ہم پر, تو جو ہے کہ نہیں, مسکرایا کرو, مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑا دین جانتے ہیں, مسکراتے نہیں. جب آپ مسکرائیں گے نہیں بندہ آپ کے پاس آئے گا نہیں. مسکرانا حضور, اور میرا امام تو کہتا ہے حضور کی عادت ہے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سے, اللہ اللہ اللہ, یعنی عادت ہے. وہ جو ہے کہ نہیں, میری بات سمجھ آ رہی. دعا کیا کر رہی ہے اللہ میرے نبی, جلدی بولو, نبی جنگ جیت جائیں. اور پھر کہہ رہی ہے حضور جنگ, اچھا اس کا باپ بھی ہے, اس کا بھائی بھی ہے, اور اس کا بیٹا بھی ہے, 3 جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس نے ایک بار بھی یہ دعا نہیں کی یہ ایمان کامل ہے, بے برکت والا. اور حضور کی صحابیہ ہے, عام نہیں ہے, صحابیہ تو صحابیہ ہوتی ہے نا, ان کے مقابلہ کون کر سکتا ہے. حضور کو اللہ نے یار بھی چن چن کے دیے, رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. زور سے بولو, ہم دونوں کے غلام ہیں, اہل سنت ہیں. پوری کائنات میں, پوری دنیا میں, اس پوری دنیا میں ہم اکیلے اہل سنت ہیں جو کھل کے صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, کھل کے اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. یہی ہماری خاصیت ہے. ہم بالکل الحمدللہ صحابہ اکرام کے بھی غلام, اہل بیت کے بھی. ہمارا تو امام یہ کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. عورت دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ, حضور جنگ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. حضور جنگ جیت جائیں. اس کے بعد پھر یہ کسی نے پیچھے سے آ کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا باپ شہید ہو گیا. اچھا کسی نے باپ کی موت کی خبر سنی ہو؟ میں نے سنی تھی, 24 سال ہو گئے اپنے باپ کی خبر, آج تک وہ درد میں بھول نہیں پایا ہوں. بسے ہوئے ہیں وہ ایسے میری نگاہوں میں کہ جیسے کل ہی ہوا ہو یہ واقعہ ان کا. اور بیٹی جب باپ کی موت کی خبر سنتی ہے تو میں نے تو بیٹیوں کو مرتے تک دیکھا ہے. یہ تو تم ہو جو بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہو, بیٹی کی نہیں مناتے. بیٹا نکالتا ہے گھر سے, بیٹی کبھی ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالتی. بیٹی بیٹی ہے, اس سے محبت کیا کرو. کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے, اب اس نے جیسی سنا نا باپ کا تو آنسو آئے, اور آنسو کا آنا کوئی بری بات نہیں. یہ تو ان عورتوں کو سمجھاؤ, ایک موت ہو جائے ان کو خبر ہی کوئی نہیں, کون بے غیر محرم آ گیا, ہمارا دوپٹہ کہاں ہے, ہمارا حال کیا ہے, بس ہاں وہ روئیں گی اور دکھائیں گی. میں کہتا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے, دل کا غم اللہ کی طرف سے. آنسوؤں پر کوئی پابندی نہیں اور اس کو کوئی منع نہیں, مگر یہ جو زبان سے روتی ہیں ان عورتوں پہ لعنت. یہ جو بیان کر کے, اور سنو ان کو یہی خبر نہیں پردہ فرض تھا, یہ تیرا رونا تو ضروری نہیں تھا تیرے اوپر, اب روئی تو دوپٹہ کہاں, اور وہ غیر محرم اندر گھسا چلا رہا ہے, وہ بھی مرنے والی میت کو دیکھنے آیا ہے, تو کم سے کم یہ آواز ہی دے دے بھائی ہم اندر آنا چاہتے ہیں. عورتیں تو نہیں, عورتوں کو ہٹا دو, کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی ادھر روتا ہے عورت روتی ہے ادھر. میں کہتا ہوں میری بہن میری بیٹی, تیرا رونا لوگوں سے کاندھے سے کاندھا ملا کے اس سے کوئی تیرے باپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. اگر تجھے رونا ہی تھا تو ساری دنیا تو باہر رو رہی تھی, تو اپنے مسلح کو بچھاتی اپنے کمرے میں اور ایک دم رو کے کہتی میرے مالک میرے باپ کو بخش دے, اللہ کی رحمتیں جھوم جاتی. اور وہ کہتا, وہ اپنے فرشتوں سے کہتا گواہ ہو جاؤ اس کا باپ مر چکا ہے, یہ پھر بھی مجھے کریم کہہ رہی ہے, یہ مجھے پھر بھی رحیم کہہ رہی ہے. اللہ کی رحمتیں ایسے جوش میں آتی ہیں جب عورتیں روتی ہیں اللہ کے سامنے. میری طرف دیکھو, اس سے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں سے اور کہا تو ابھی امتحان اور بھی ہیں, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, تیرا بھائی بھی. اب ایسے اس نے اپنا چادر سنبھالی اور حضور کی طرف کو چلی. وہ ادھر چلی جدھر جنگ ہوئی تھی. لوگوں نے جب اس کو دیکھا نا, عورتوں نے دیکھا تو بولی چلے دیکھتے ہیں کس کے پاس جاتی ہے. پہلے باپ کو دیکھے گی, پہلے بھائی کو دیکھے گی, نہیں 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 بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہے, پہلے بیٹے کو دیکھے گی. وہ گئی اور جا کر کے اس صحابیہ ادھر نہیں گئی, ادھر نہیں گئی جدھر باپ تھا, ادھر نہیں گئی جدھر بیٹا تھا. یہ تقریر کرنے میں کتنا آسان لگ رہا ہے, یہ ایمان کتنا بڑا ہوگا. ادھر نہیں گئی, ادھر نہیں گئی, ادھر نہیں گئی جدھر بیٹا تھا, ادھر نہیں گئی جدھر بھائی تھا, ادھر نہیں گئی جدھر بیٹا باپ تھا, وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے. اٹھنی کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے اس کو دیکھا
دعا کی اللہ تجھے صبر دے تیرا باپ شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا. حضور کی طرف عرض کرتی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. اللہ اکبر، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہی ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اس عورت نے ایسی بات کہی. اس کے بعد وہ ادھر چلی، توجہ چاہتا ہوں ذرا میں اپنی بہنوں سے، ادھر چلی جدھر وہ اس کے باپ اور بھائی کی شہادت کے بعد ان کی جسم پڑے تھے. اس نے وہاں جا کے دیکھا تو بالکل پردے میں تھی، پردہ بالکل صحیح سلامت. تو عورتوں نے کہا تیرا باپ بھائی بیٹا شہید ہوا، ابھی پردہ تجھے یاد ہے؟ کہنے لگی ارے میرا باپ بھائی شہید ہوا ہے مگر میرا اسلام تو ابھی زندہ ہے نا، میرا اسلام تو. میں کہتا ہوں یا اللہ ایسی مثالیں اس دور میں تو نہیں ملتی، میں کہاں سے لے کے آؤں ایسی مثالیں؟ مگر جب میں نے فلسطین کو پڑھا اور سنا اور دیکھا تو سمجھا کہ یہ مثال وہاں ہے. آج بھی ایمان کی وہ مثال الحمدللہ وہاں ملے گی کہ ایک خاتون یہ بیان دے رہی ہے میں اللہ کا شکر ہے سید ہوں اور مجھ کو خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، مگر پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے اگر ایک کوئی جوتا لا کے دے دینا فلسطین کی اس لڑکی کا جس نے یہ بیان دیا ہے تو میں مرنے کے بعد میں وصیت کر کے جاؤں گا میرے مرنے کے بعد یہ جوتا میرے سینے پہ رکھ دینا تاکہ میری بخشش ہو جائے. کفن پہنانے کے بعد میرے سینے پہ رکھ دینا یہ جوتا اس لڑکی کا کہ 15,000 بچے شہید ہوئے ہیں جن کی 10 سال سے کم عمر ہیں، پورے شہر برباد ہو گئے. ایک چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کے لیے رو رہے ہیں اور جب کیمپوں میں کھانا آتا ہے تو ایک 3 سال کے بچے کو کھانا دیا وہ لے کے چلا. اب وہ 4 سال کا یا 3.5 سال کا بچہ اپنے ہاتھ میں بولنا نہیں جانتا ٹھیک سے، مگر وہ مدد والا کھانا لے کے گیا تو جو مدد کرنے والا تھا وہ پیچھے گیا، دیکھا اس کے خیمے میں کون تھا تو بیچارہ اکیلا تھا. وہ بچہ کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، اس کا باپ بہنیں سب شہید ہو چکی تھی، اکیلا بچہ تھا. نہ جانے کتنے ایسے بے سہارا بچے بھی ہیں مگر ان لڑکیوں کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ان کا کیا بیان ہے؟ انہوں نے کہا ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کیا پڑھ کر کے سوتے ہیں؟ برقع اوڑھ کے. ذرا سوچو تو مزارات پر گھومنے والیوں، بازاروں میں اپنے جسموں کی نمائش میں اور ٹائٹ لباس آدھی آستین کے پہننے والیوں ذرا یہ بیان کو تو سنو. وہ کہتی ہیں ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے. کہا کیوں؟ کہ جب صبح کو بم گرتے ہیں، رات کو بم گرتے ہیں تو صبح کو جب ملبے کے اندر سے لاشیں نکلتی ہیں تو وہ لاشیں جب نکلتی ہیں تو اس وجہ سے ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور جب لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، ہم پردے میں ہونی چاہیے تاکہ جب ہم قیامت کے دن حضور کی بیٹی سے ملیں تو عرض کرتے ہیں اے سیدہ ہمارے گھر تو اجڑ گئے تھے مگر ہم نے پردے کو بچا کے رکھا تھا. کاش میں اپنی ان بہنوں بیٹیوں سے بتا پاتا، میں اپنی بہن بیٹیوں سے بتا پاتا کہ تمہارے مسلح کہاں گئے. آج اس قوم کے اوپر کیا ظلم نہیں ہے، کون سے حالات. ہمارا ایک گھر بھی نہیں بدل رہا ہے، نہ کہیں سے ناچ گانے ختم ہو رہے ہیں، نہ کہیں پہ فضول خرچیاں، نہ ہماری بہنیں نہ ہمارے بھائی نماز. میرے بھائی اور کتنا وقت آئے گا، کون سا دن ہوگا میری بہنوں میری بیٹیوں، اور کون سا دن ہوگا جو آپ اپنے رب سے توبہ کریں گی؟ بولیں وہ کون سا دن آئے گا؟ ادھر دیکھو میری بہنوں، اقبال کہتا ہے تم گھر کتنے ہی خوبصورت بنا لو. اے بیٹا خاموش، اے بیٹا دل لگ رہا آپ لوگ کا نہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بنا لو جیسا بنا رہے ہیں آج، مگر وہ کہتا ہے اگر تم اپنے گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں نہیں کرو گے تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا. اگر سیدہ خدیجہ کی باتیں نہیں ہوں گی تو گھر، اگر امی عائشہ صدیقہ کی باتیں نہیں ہوں گی تو گھر کیوں؟ اے بھائی چائے والے بھائی تھوڑا رک جا 2 منٹ مجھے بیان کرنے دے، مجھے تھوڑا سا بتاؤ. میں تو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ نعرہ بھی نہ لگائیں، اس کا مطلب میں چاہتا ہوں آپ ٹھیک سے میری بات سنیں. حضرت تشریف رکھتے ہیں، یہ علماء ہیں، بات کر رہا ہوں. یعنی گھر تو ہمارے خوبصورت ہے مگر گھر کی رونقیں ہوتی ہیں عورتوں سے، ہے نا؟ اب وہ توڑ گئی، فلاں کی بیٹی نے ناک کٹا دی، فلاں کی بیٹی ناک کٹا دی. بولو یہ بات آتی ہے؟ خبر نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیٹی کی بچپن سے تربیت، بیٹی کو بچپن سے سمجھایا. ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی بات کہہ کے جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا تقریریں مزے کے لیے نہ سنا کرو، تھوڑا سوچا کرو، دعائیں کیا کرو. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، ہمارے دلوں کو بھی بدل. اب دیکھیں آپ حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ
आबिदा, जाहिदा, खातून जन्नत। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सुभान अल्लाह फरमाती जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जब वो बोले तो नबी की तरह लगे, चले तो नबी की तरह लगे, वो कोई और नहीं है, सैयदा फातिमा है। कफील भाई इधर तो देखो, मैं कहता हूं कुर्बान जाओ अहले बैत के मानने वालों, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा के कदमों पर। अगर वो ना होती तो कौन बताता सैयदा का चेहरा कैसा है? कोई रावी तो रिवायत कर नहीं सकता था, ये तो खातून जन्नत को सैयदा आयशा ने देखा तो वही तो बताती है कि वो बेटी अपने बाप की तरह लगती थी, बोलती थी तो मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नजात पे लाखों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खातूने जन्नत, फ़ज़ाइले मख़दूमे कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। मेरी बहनें सुन लो, कोई दुआ आपके दिल में ऐसी है तो मांग लेना, दुआ कबूल होती है। हाय हाय। अच्छा जिक्र जो बोल रहा हूं ना सहाबा का, अहले बैत का, तो दुआएं कबूल करता है अल्लाह। दिल लगा के बोलो। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, अच्छा 25-26 साल की उम्र है बस, दुनिया से, और बात क्या है, हुजूर के गम में जा रही है। फरमाती थी जो फातिमा के ऊपर गम पड़े पहाड़ पे पड़ जाते तो रेजा रेजा हो जाता। और सुनो ये खातून जन्नत का अकीदा, और वो क्या कहती है हुजूर की कब्र अनवर के बारे में। जब वो हुजूर की मिट्टी को उठाती, उसको सूंघती तो फरमाती मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी जो सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी अच्छी नहीं लगेगी। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। सैयदा तैयबा ताहिरा हुजूर की बेटी हजरत अली मौला कायनात कहते हैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, सब काम खुद करती हैं, अपने आप करती हैं, मगर चलाती हैं फिर भी चक्की बगैर शिकवा। जनाबे ज़हरा कोई शिकवा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अपने इंतकाल वाले दिन जल्दी जल्दी कपड़े धो रही हैं, जल्दी जल्दी सारे काम किए और कहा हजरत अली से मैं दुनिया से जा रही हूँ। कहा कैसे पता चला? कहा मैंने आज अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, अब्बा मुझे कुछ ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढते हैं? कहा फातिमा मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ मेरी बेटी। तो कहा इसका यही ताबीर है कि मैं जा रही हूँ। उसके बाद हजरत अली कहते हैं वो लेट गई, उनका आप मेरे हसन का ख्याल रखना, मेरे हुसैन का रखना, मेरी ज़ैनब का रखना। और फिर वो रोने लगी तो कहा मौत से डर रही हो फातिमा? कहा नहीं नहीं मेरी बेटियां तो नहीं डरी। हुजूर की बेटी क्या कह रही है सुनो, आपको पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? 17 पहमत की चादर। जिस दिन हुजूर की बेटी दुल्हन बनी ना, तुम्हारी सबकी बेटियां दुल्हन बनती हैं, कितने अच्छे कपड़े होते हैं। हज़रत अली कहते हैं फातिमा मेरे घर दुल्हन बन के आई तो मैंने देखा उनकी चादर पे 17 पहमत थे, मैं रोने लगा। मुझे देख के उन्होंने कहा क्यों रोते हैं, क्या आप इस शादी से खुश नहीं? कहा नहीं नहीं सैयदा, बात यह है कि कोई भी लड़की दुल्हन बनती एक दो जोड़ी कपड़े होते हैं, आप जिस चादर में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पहमत है। आपके वालिद के सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ बनाया, बस आपका सब्र और हुजूर की तरबियत देख के मेरी आंखों में आंसू आए। हुजूर की बेटी ने कहा ऐ मेरे सरताज, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। ये हुजूर की बेटी का ख्याल है। हुजूर की बेटी ने फरमाया, अब सुने, हुजूर की बेटी रो रही है। हजरत अली ने कहा क्या मौत से डर है? कहा नहीं नहीं मौत से नहीं डर है। कहा फिर? कहा जब इंतकाल होता है तो जनाजा चलता है ना, तो मैयत उसके बाद पता चल जाता है कितनी मोटी है जब ऊपर कफन डालते हैं। अब मैंने जीते जीते पर्दा किया है, मैं इंतकाल के बाद जब दुनिया से जाऊं तो सोच रही हूं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जब जनाजा चले और जब मेरी मैयत हिले तो किसी को खबर हो जाए फातिमा कितनी मोटी हैं, कितनी पतली हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। कहते फिर हुजूर की बेटी ने मुस्कुराना शुरू किया, मेरी तरफ देखा, फिर हुजूर की बेटी विसाल कर गई। हजरत अब्बास रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ गए। हजरत अबू बकर ने कहा क्या हुआ? कहा आज तुम भी रो अबू बकर, वो जो रात को अपने अब्बा की उम्मत के लिए रोती थी आज वो दुनिया से रुखसत हो गई फातिमा। और आज हजरत अली कहते हैं मैंने उनका हाथ देखा, हाथों पे उनके जख्म थे, उनके चक्की चलाने की वजह से। हुजूर की बेटी जा रही है। ए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, याद रखो ये जहन्नमियों वाले औरतों का काम है, वो बिल्कुल खुदा के बिल्कुल
بالکل آخرت کے بارے میں نہیں سوچتی. میری بہنوں تم خاتون جنت کی کنیزیں ہو, تم بمبئی کی عورتوں کی طرح نہ رہو, ان کی طرح کپڑے نہ پہنو. تمہیں قیامت کے دن اکیلے نہیں حضور کی بیٹی کے ساتھ جنت میں جانا ہے, کہ جب محشر کا دن ہوگا, جب حشر کا دن ہوگا, اور جب سارے کانپ رہے ہوں گے, جب نفسا نفسی کا حال ہوگا, سب کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی, اس وقت میں اعلان رب فرمائے گا اے محشر والو گردنوں کو جھکا لو, اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہے. تو فاطمہ خاتون جنت بھی ہے, خاتون جنت بھی ہے, اور خاتون قیامت بھی ہے. وہ قیامت کی وہ خاتون ہے. اللہ فرمائے گا فاطمہ جنت کو جائیں گی, حوروں کے جھنمٹ میں جنت میں جائیں گی, اور پھر حکم ہوگا وہ بھی عورتیں جائیں جو فاطمہ کی نقل کیا. واہ 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 واہ. میری بہنوں میری بیٹیوں, میری بات ہو گئی ختم. بس 2 منٹ اور چاہتا ہوں. آپ کے دل لگ رہا ہے, آپ لوگ کا نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگ کا دل لگ رہا ہے؟ ابھی میرا وقت ہے, ابھی وقت ہے میرے پاس. میں کاش اپنی بہنوں میں, وہ مجھ سے ہاتھ نہ اٹھائے, نہیں میری بہن کوئی زبان سے نہ کہے, نہیں, مگر اگر کوئی میری ایک بیٹی آج یہ ارادہ کر لے آج کے بعد میرا سر ننگا نہیں ہوگا, پورے پردے میں رہوں گی, اگر وہ یہ وعدہ کر لے تو میں اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت البقیع شریف میں حضور کی بیٹی کے پاس جا کے یہ عرض کر دوں گا کہ کچھ لڑکیاں اللہ کے رسول, بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیں آپ لوگ. شاعر اسلام جناب محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھ جائیں آرام سے. وہ آپ ہی کے لیے آ رہے ہیں, وہ آپ ہی کے لیے پڑھیں گے, اور ممبر پہ ہی آ رہے ہیں, اور شاید آپ لوگوں کا بیٹھا رہنا ان کو زیادہ پسند آئے گا. آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں بیٹے, آپ لوگ سب بیٹھ جاؤ. بیٹے آپ کو میری بات ٹھیک نہیں لگ رہی ہے کیا میں ختم کر دوں, ختم کر دوں؟ آئیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. محمد علی فیضی صاحب بیٹھے آرام سے, قبلہ بیٹھے, بس بیٹھے آرام سے. مسکرا کے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, میرے بھائیوں موت قریب ہے. میری بہنیں اپنی زندگی کو تبدیل کریں, تبدیلی لائیں. میری بہنیں آج سے وہ اپنے اندر تبدیلی. آخری بات میری یہ ہے کہ ابھی کوئی 6 مہینے گزرے ہیں. بیٹا اے بیٹا, اے بیٹا بیچ میں سے نہ اٹھ, بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹا, اے بیٹا بیٹھ جاؤ, 5 منٹ کے بیٹھ جاؤ, اچھا انسان ہے, بیٹھ جائے. اب میرے بعد آپ کو محمد علی بھائی کو ہی سننا ہے. میں تو 5-10 منٹ کی بات ہے, کہو تو کر لوں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم لوگ بڑے بوجھ سے بن گئے زمانے پر, ہے نا؟ ہاں, دل لگا کے آپ بولیں ذرا سبحان اللہ. پھر میں نے کہا آپ مسکرانا نہ چھوڑیں, آپ مسکرایا کریں, مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے. مسکرا کے بولیں سبحان اللہ, سبحان, سبحان اللہ. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں, مسکرایا کریں. مسکرانے سے زندگی آسان ہوتی ہے. جو مسکراتا ہے نا اس سے لوگ بار بار ملنا چاہتے ہیں, جو نہیں مسکراتا اس سے لوگ مجبوری ملتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اگر آپ یہ کہیں گے کہ محمد علی فیضی صاحب یہ عاشق رسول نہیں ہے, حالانکہ آپ کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے, گناہ ہے. مگر اگر کہیں گے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کہیں گے, سوچیں گے شباہت حسین یہ جو تقریر کر رہا ہے عاشق رسول نہیں ہے, اگر آپ ایسا سوچیں گے آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایسا خیال کریں گے. اگر آپ یہ کہیں گے یہ جو ہے یہ کفیل نمبر یہ عاشق رسول نہیں ہے, تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر اگر آپ نے, میں جس کا نام لے رہا ہوں اس کے عشق میں شک کر لیا تو آپ کے ایمان پہ بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ اس عاشق رسول کا نام سیدنا اویس قرنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, جلدی بولو سبحان اللہ, جلدی بولو سبحان اللہ. کیونکہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا یہ جو اویس ہے میرا عاشق ہے. اچھا, اویس قرنی نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. یہ جو پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں چوما کریں, میں کسی پیر کا مخالف نہیں, اور میں جب بات کرتا ہوں تو خراب پیروں کو رد کرتا ہوں. ایک بار میں تقریر کر رہا تھا, ایک اچھے پیر صاحب کو برا لگ گیا. میں نے کہا میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا, وہ آ گئی رضوانہ, لا حول ولا قوت. میں نے تو آپ کو نہیں کہا حضرت, یہ تو آپ کو خود ہی برا لگا ہے, چور کی داڑھی میں تنکا.
میں کسی اچھے پیر کی تو جوتیاں میرے سر پر، اچھے پیر بھی تو ہوں، آپ ماشاءاللہ ہیں ہمارے یہاں کافی ہیں، مگر اکثریت انہی کی ہے جو اس طرح کے ڈھونگی ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ ان کے ہاتھ چومے، ان کے ہاتھ، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ذرا غور کرو، اجمیر شریف جا کر کے ماں باپوں کا خیال نہ کرنے والوں، اور جو اجمیر جاتے ہیں ماں باپ سے بات نہیں کرتے، کلیر جاتے ہیں ماں باپ سے بات نہیں کرتے، مدینہ جاتے ہیں ماں باپ سے خیال نہیں کرتے، وہ سنیں اویس کرنی نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، ذرا دل لگا کے بولو، حضور کو کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر جب جیسے کوئی آتا ہے نا مدینے سے، ہم لوگ کہتے ہیں بتاؤ حضور کا مدینہ کیسا ہے، سرکار کا مدینہ کیسا ہے، حضور کے دیوار کیسے ہیں، در و دیوار کیسے ہیں، گنبد خضرا کیسا ہے، مدینے کی گلیاں کیسی ہیں، بتاؤ مدینہ کیسا لگتا ہے، بتاؤ تو شہر مدینہ کیسا ہے، عاشق پوچھتا ہے، ہم تو ایسے پوچھتے، مگر حضرت اویس پوچھتے تھے، بتاؤ لوگوں جب کوئی مدینے سے آتا تھا، مکے سے آتا تھا، بتاؤ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، حضور کی چہرہ کیسا ہے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، حضور کیسے چلتے ہیں، حضور کیسے بولتے ہیں، حضور کیسے مسکراتے ہیں، سرکار کیسے چلتے ہیں، یہ جب پوچھتے تھے، ماں پیرالائسس تھی، ماں تھی فالج میں، اور فالج میں تھی ماں اپنے بیٹے کی اس ادا کو دیکھتی تھی، ایک دن اپنی ماں اپنے بیٹے سے بولی، کیا میرا لال تو بہت محبت کرتا ہے اپنے نبی سے؟ ہاں بہت محبت کرتا ہوں، کیا دیکھنا چاہتا ہے، ان کا دیدار کے لیے جانا چاہتا ہے؟ تو کچھ بولے نہیں، رونے لگے، ماں سے کہنے لگے میرے نبی نے فرمایا ماں کا احترام کرو، ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو تو تمہیں جہاد کا ہی ثواب ملے گا۔ اب سنو، ماں نے کہا میرے لاڈلے میں 3 پہر کا تجھے وقت دیتی ہوں، یعنی وہ بہت مجبور تھی، 3 پہر اگر تو دے گا تو 3 پہر میں تو آ جائے گا تو میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ اویس نے سنا تو آنکھوں سے آنسو آئے، پھر مدینے کا سامان باندھا اور مدینے کی طرف چلے۔ اللہ اکبر، میرا امام کہتا ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی سیدنا مجد الفسانی مدینے نہیں گئے، کبھی اقبال بھی مدینے نہیں گیا، اور وہ دونوں کہتے تھے ہم حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، اس وجہ سے مدینے نہیں جا رہے، توجہ کریں، مگر میرا امام گیا تو ہم غلاموں کے لیے گیا بھی، اور ہم غلاموں کے لیے راستہ بھی نکال کے گیا، اور کہا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کسی طرح کی کوئی گنگناہٹ آپ کے اندر ہو تو اس کو تھوڑی دیر خاموش رکھیں، میری بات کو آپ دھیان سے سنیں، ذرا توجہ کریں میری بات کو، ذرا غور کریں۔ اویس کرنی چلے ہیں، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ مدینے پہنچے، مدینے کے در و دیوار کو دیکھا، حضور کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ داتا لاہوری قطب لاہور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آواز دی حضور تشریف رکھتے ہیں، اندر سے آواز آئی نہیں، آپ کون ہیں؟ کہ میں نام اویس ہے، میں قرن سے آیا ہوں، میں ایک بکری چرانے والا چرواہا ہوں، کیا حضور سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ سرکار ہے، میرے پاس تھوڑا وقت کم ہے، ماں سے وقت کم لے کے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی رات کو ٹھہرو، صبح کو حضور تشریف لائیں گے، تم مل لینا۔ اللہ اکبر، ایک رات میں بندے کو صحابی بن جانا تھا، مگر نہیں، جب یہ سنا نا تو کچھ اس کا جو دل ہے نا اس پہ بجلی سی گری، اور آہیں سرد ایک دم آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور بولے میں جا رہا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے، وعدہ کر کے آیا ہوں، واپس جا رہا ہوں میں اپنی ماں کی وجہ سے، آپ میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا ایک چرواہا آیا تھا آپ کے دیدار کے لیے، مگر ماں میری بیمار ہے، اس وجہ سے میں حضور سے کہہ دینا میں حضور کا دیدار نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، وہ جا رہے تھے، اب تاج الشریعہ کو جب مکے سے واپس کر دیا تھا، مدینہ نہیں دیکھا تھا، تو اس وقت میں ایک درد بھرا شعر کہا تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مجھ میں ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اویس واپس آ رہے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے یا رسول اللہ کس دل سے آئے ہیں، کس دل سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے کا عاشق حضور کا واپس آ گیا، نبی صبح کو آئے، اور وہ آقا کیا ہے، وہ جو غلاموں سے بے خبر ہو، وہ آقا کیا ہے۔ بیٹا رکھ دیا، میرے پیسے اڑاؤ مت، بیٹھ جا،
بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور اپنے دروازے پہ آئے، ارشاد فرمایا میرے دروازے پہ بڑا نور ہے، بڑی خوشبو ہے. عائشہ کون آیا تھا؟ بتاؤ کون آیا تھا؟ امی عائشہ کہنے لگی حضور کوئی ماں کا فرمانبردار بیٹا آیا تھا. حضور اس کا نام اویس تھا. وہ کہتا تھا میں چرواہا ہوں، بکری چراتا ہوں. آپ کے دیدار کو آیا تھا، ماں کی وجہ سے واپس لوٹ گیا. حضور وہ روتا ہوا واپس گیا ہے. فرمایا میرا ممبر لگاؤ. ممبر لگایا گیا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک عاشق. اب تو سارے صحابہ کے دل دھک دھک کر رہے ہیں. کون ہے وہ عاشق رسول جسے نبی اپنی زبان سے عاشق کہہ رہے ہیں؟ سب صحابہ کے دل جب تک دھک دھک کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. اس کا نام اویس ہے. میرے اے صحابہ اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا. ابو تم عمر اور تم علی. اور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا اویس. پھر اللہ فرمائے گا ادھر میرے محبوب کے جہنمی امتی ہے، ان کی طرف اشارہ کر. اویس اشارہ کرے گا، جہنمی جنتی ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا یہ اعجاز دیتے ہیں ہم ماں باپ کے فرما برداروں کو، ماں باپ کی اطاعت کرنے والوں کو، اور بیویوں کے چکر میں ماؤں کو چھوڑ دینے والوں. ماں مر جائے گی تو روگے، باپ مر جائے گا تو روگے. جیتے جی اس سے بات نہیں کرتے، اس کو تکلیفیں دے دے کے مارتے ہو، اس کو بالکل محتاج بنا کے پالتے ہو. ماں کو پیسے کے لیے تڑپا دیتے ہو، مر جاتی ہے تو روتے ہو. یقین جانو جس گھر میں، یاد رکھو جس گھر میں ماں ہے، کتنا ہی خراب گھر ہو، کیسا ہی بغیر بنا ہوا گھر ہو، مزدور کے گھر میں اگر ماں باپ بیٹھے ہو تو اس کا گھر محلوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے. مگر وہ گھر جس میں ماں باپ نہ ہو بس وہ گھر ہوتا ہے اور کچھ اس میں ہوتا نہیں ہے. جب وہ گھر جاؤ تو کاٹنے کو دوڑتا ہے. ماں ہے نا، تو میرے تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، آپ کے ہیں. تو آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی ماں کی قدر کرو. ایک بار چلی گئی تو ماں دوسری بار نہیں آتی. ماں وہ ہستی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو میرے نبی کے غلاموں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو. ماں زندہ ہے پھر یہ نہیں ملے گی. ماں ہے. ادھر دیکھو توجہ کرو. ایک آدمی کی بیوی مر گئی، دوسری شادی کر لی، بچہ بڑا تھا. بچے سے ایک دن باپ نے پوچھا پہلی والی امی اچھی تھی یا یہ؟ تو کہنے لگا ابا وہ اچھی تھی، یہ سچی ہے. یہ وہ جھوٹ بولتی تھی پہلی والی، باقی اچھی وہی تھی. وہ کہتی تھی شیطانی کرے گا ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی. تو وہ مارتی نہیں تھی. اور کھانا بھی جب میں شام کو باہر آ جاتا تھا نا تو مجھے اٹھاتی تھی، کہتی تھی مجھے کیوں پریشان کرتا ہے، اور پھر مجھے کھانا کھلاتی تھی اور پھر روتی تھی، مجھے سلا دیتی تھی. مگر یہ والی جو ماں ہے نا، یہ جب کہتی ہے ماروں گی تو مارتی بھی ہے، اور ابا رات کو کھانا بھی نہیں دیتی. مجھے وہی سی والی ماں لا دو. اللہ اکبر. ایک آدمی نے وضو کیا نا تو بیوی کے دوپٹے سے وہ پوچھ لگا. میں نے کہا جاؤ جا کے وہ دیکھو، جا کر کے وہ تولیہ ہے اس سے پوچھو، میرا دوپٹہ کیوں لے کے کس سے کیوں پوچھتے ہو؟ اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنی ماں کے دوپٹے سے ایک دن پوچھنا چاہا تو ماں نے کہا بیٹے یہ گندا دوپٹہ ہے، میں نے ایک دوپٹہ دھویا ہے تو اس سے پوچھ لے میرے لال. ماں اور بیوی میں فرق ہے. ماں ہے، بیوی ایک مر جائے دوسری ممکن ہے مل جائے گی، مگر ماں پھر کہیں نہیں ملے گی. باپ اس دن تھوڑی مرتا ہے جس دن وہ اس کی موت آتی ہے. باپ اس دن مرتا ہے جس دن اس کا بیٹا اس سے زور سے بولتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، اس سے چیخ کے بولتا ہے. باپ اس دن مر جاتا ہے. باپ کی ٹھنڈی مٹی قبر پہ جا کے رو گے، ماں کی مٹی پہ جا کے رو گے، کیا فائدہ ہوگا؟ 24 سال ہو گئے میرے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے. آج میں نے کہاں تقریر نے کری، کون سی ایسی جگہ ہے؟ اللہ کا فضل ہے میں اس لائق نہیں، میری بڑا گھٹیا انسان، مگر اللہ نے بڑا نوازا. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا، کہاں سے گزر گیا. اور پھر میں سوچتا ہوں کہ اے اللہ سب میری تقریریں سن رہے ہیں، کاش میرے والد میری ایک تقریر سن لیتے. ان کے دل کو کیسی ٹھنڈ پڑتی کہ وہ جو پیڑ تھا نا وہ رونے لگا جب اس پہ پھل گرتے تھے. تو کسی نے پوچھا اے پیڑ روتا کیوں ہے، خوشی کا دن ہے؟ کہا نہیں میرے لیے غم کا دن ہے. آج سب ہیں مگر میرا وہ مالی نہیں جس نے مجھے سیچ کے یہاں تک کھڑا کیا. آج وہ ہوتا ایک پل کھا. ایک عالم کو میں نے صافہ باندھ رہا تھا کشن گنج میں، رونے لگا. میں نے کہا کیوں مولانا صاحب کیوں روتے ہو؟
کہنے لگے سید صاحب میرا باپ بوڑھا ہو گیا تھا مگر کہتا تھا بیٹے تو مت کما، تو جب عالم بنے گا رکشہ چلا کے کہتا تھا تو میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا تجھے دیکھ کے، مگر کچھ دنوں پہلے میرے باپ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، آج میں عالم تو ہوں مگر وہ باپ نہیں ہے، تو تمہارے باپ ہیں تم کو افسوس نہیں کرنا ہے، ان کے پاؤں دباؤ، مرسڈیز چلانے وہ مزہ نہیں آتا جو باپ کا پاؤں دبانے مزہ آتا ہے، ماں کے پاؤں دباؤ، ماں سے دعائیں لو، جب وہ دعا دے کے رخصت کرے گی ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی، اس کی دعائیں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کون سے مولوی صاحب کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی، کون سی کی نہیں ہوگی، کون سے پیر صاحب کی قبول ہوگی، کون سی نہیں ہوگی، میں کوئی نہ انکار کرتا ہوں نہ میرے پاس کوئی گارنٹی ہے، مگر اگر آپ اپنے ماں باپ کی بات کریں تو میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں۔ سبحان اللہ، واہ، میری بات بالکل ختم ہو گئی، نوجوانوں اپنی زندگیوں کو بس تبدیل کرو، آخری بات میری یہ ہے کہ توبہ کر لو، اس کے سامنے رویا کرو، گناہوں سے گھبرایا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، ہمارا ایک ہی سجدہ، دیکھو اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت امت کو سجدوں کی ہے، کائی کی ہے بولو، سجدوں کی ہے۔ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، اتنی حسینہ، اتنا حسن کی پیکر، اتنی خوبصورت اس کی بناوٹ چہرے کی، اور ایسی حسینہ جو اسے دیکھے عاشق ہو جائے، کوئی نواب ایسا نہیں اس علاقے کا بچہ جو اس کی دہلیز پہ نہ آیا ہو، اس نے اس کو نہ لوٹا ہو۔ اب سنو، اس نے اس کو اپنا بڑا سا گھر بنایا، بہترین کمرے میں رہتی تھی، اور سنو دن میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں دنیا میں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، زیادہ تر مجھے اچھے لوگ دیکھنے ملتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے پھر کہا کہ انسان اگر کوئی تقریر کر رہا ہو تو اس کی اگر کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے تو خاموش رہ کے اس کے لیے دعا کرے کہ یہ جو میرا بھائی تقریر کر رہا ہے اللہ اس کی بات میں اثر پیدا کر دے۔ اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے جسے کہنا تھا میرے بھائی سمجھ گئے ہوں گے، آگے سے خیال رکھیں گے، بات نہیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے یہاں میلاد ہوتا نا اعلیٰ حضرت کے، اور جب کوئی بولتا تھا تو فرماتے تھے آپ کی بات اتنی ضروری ہے حضور کی بات کے بیچ میں بات کر رہے ہو، خاموش رہنا چاہیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ اتنی حسین عورت ہے جو دیکھتا ہے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اس کو۔ اب ایک آدمی نیک گزر کے جا رہا ہے، اس کی نظر بھی پڑ گئی، اور مجھے دل پسانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے۔ یہ اتنا برا کام ہے، اس میں دنیا میں ذلیل، انسان آخرت میں ذلیل۔ زنا اتنی بری کام ہے، یہ برابر خراب عورتوں کے لیے خراب آدمی ہے، اور عورتوں کے لیے خراب آدمی ہے، اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے آدمی ہے۔ کسی نیک آدمی کی بیوی، کسی بھی نیک آدمی کی بیوی وہ بد اخلاق ہو سکتی ہے، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو اس بات کو، چونکہ طیب کے لیے طیب ہے اور خبیث کے لیے خبیث ہے، یہ کسی بزرگ کا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ خبیث کے لیے خبیث ہے، طیب کے لیے طیب ہے۔ وہ عورت اس کے دل میں آج ایسے بیٹھ گئی اس کے دل میں کہ وہ عشق میں پاگل ہی ہو گیا، ایسا پاگل 1 مہینے لگاتار اللہ سے کہتا رہا یا اللہ میرا دل سے خیال نکال، اللہ کی مشیت نکلا ہی نہیں خیال، اپنی زمین امیر بیچ کے بولا لے یہ پیسے لے لے، اب بہنا تجھے میں کون سے دن آؤں، تجھے جب سے دیکھا ہے مجھے سکون نہیں۔ اب وہ 1 رات دیتی تھی، اس کو رات کا ٹائم دے دیا، اسی رات گیا، ہاتھ اس کے لگانے لگا، جیسی بات کرتے کرتے نا کمرے میں پہنچا، دلہن بنی بیٹھی تھی، خوبصورت تھی، اور اس کے اندر عطر بھی لگا تھا، عطر لگا تھا۔ اب جو عطر والے اس عورت کو دیکھا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو بھی اس نے ہاتھ لگانا چاہا نا، تو جیسی ہاتھ لگانا چاہا ویسے ایمان کی وجہ سے کانپنے لگا، پسینے آ گئے، اور پسینے آتے آتے وہ بالکل پریشان ہو گیا۔ جیسی پریشان ہوا پسینے آئے، عورت نے کہا کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا میری طبیعت خراب ہے۔ کہا طبیعت تو بڑے بڑے اچھوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے میرے پاس آ کے، صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی۔ کہا صحیح پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا رو کے بولا جب میں سجدہ کرتا ہوں نا تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں تیرے ساتھ زنا کرنے آیا ہوں نا تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس میں جا رہا ہوں، تو پیسے رکھ لے، میں واپس نہیں لیتا، مجھے جانے دے، بس میں یہ برا کام نہیں کروں گا۔ وہ جیسے ہی گیا نا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے دل میں جوش جلا گیا توبہ کی، اس کے دل میں وہ عورت رونے لگی، مالک ایک دن آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنے جرم کیے ہیں، کتنی راتوں کو میں نے سیاہ کیا ہے، کتنی برباد ہوئی ہوں میں، میرے مالک۔ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا، وہ توبہ کرا دیں گے۔ گئی، کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام فلاں عورت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، وہ میری طرح بے وقوف آدمی تھا، بیچ میں آ کے بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بگا اسے، میں اس سے کیا بات کروں گا، بدنام زمانہ عورت۔
اب وہ چلی گئی، دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا، یہ بتا تو بھی بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ کہنے لگی یا اللہ موسیٰ نے تو بھگا دیا، میں اتنی مجرمہ ہوں، مگر میرے مالک میرے جیسی اگر کوئی گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اور پھر بولی، اپنی باتیں کر رہی تھی اللہ سے، کہنے لگی مالک اگر مجھے بخشنے تھے تیری رحمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو نہ بخش، اور نہیں پڑتا تو بخش دے۔ ابھی یہ جملے پورے نہیں ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، ڈر گئی کوئی میرا گاہک آیا ہوگا، زور سے دستک ہوئی، نہیں کھولوں گی، اور زور سے ہوئی، ڈر گئی کہیں دروازہ نہ توڑ دے۔ جیسی دروازہ کھولا سامنے حضرت موسیٰ کھڑے تھے، کہنے لگے آپ کیوں آئے ہو؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا۔ کہ مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ میری بندی سے جا کے کہو موسیٰ وہ جو رو رہی تھی نا اس کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ عورت بولی ایک بار میں؟ ہاں وہ ایسا ہی کریم ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہاں وہ روئی اور بولی موسیٰ میں اس دھندے میں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں اسی آدمی کے پاس۔ اس کے گھر پہنچی، وہ اسے 1 مہینے میں ملا، اسے دیکھ کے ہی بے ہوش ہو کے مر گیا۔ یہ تو پھر میرے گھر تک آ گئی، ڈر گیا خوف خدا سے، جان دے دی۔ اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کے ماں باپ نے پوری بات سن کے شادی کر دی، اس کے 7 بچے ہوئے، 7 اللہ کے ولی بنے۔ میرے دوستو بس میری بات ختم ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں میرے بھائیوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، یہاں آ جائیں، باہر نکل کے آ جائیں۔ داڑھی رکھانے والے نوجوان، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی۔ آؤ میرے دوستو، جیسے آج آپ نکلے ہو نا ویسے ہی کل مرتے وقت نکل جاؤ گے۔ کوئی کسی کے ساتھ جائے گا نہیں، ادھر آ جاؤ، حضرت دعا کریں گے آپ کے لیے، حضرت دعا کریں گے، آ جاؤ جلدی آ جاؤ، بزرگوں کی دعائیں لیا کرو، آگے آ جاؤ، ہمارے حضرت دعا کریں گے آپ کے لیے، آ جاؤ گے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، چونکہ میرے تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ جو داڑھی کٹاتا ہو مڈاتا ہو اس محفل میں، میں سمجھتا تھا شاید 100-150 کھڑے ہو جائیں گے، مگر نوجوانوں اس وجہ سے مت ڈرو کہ شادی نہیں ہوگی، ادھر آؤ۔ جو لڑکے شادی نہیں ہوئی ہے جن کی، وہ داڑھی رکھائیں شادی سے پہلے، چونکہ اگر خراب لڑکیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو داڑھی رکھائیں، چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ آ جاؤ جاؤ، اے مدرسے میں پڑھتے ہو جاؤ، واپس جاؤ، مدرسے میں پڑھتے ہو تمہارے نصاب میں، آپ آ جاؤ، اب تمہارے تو نصاب میں آپ کو تو رکھانی ہے ہی، آپ آؤ۔ نہیں ہنسنے کی بات نہیں، میں بات کر رہا ہوں مدرسے کے بچے کو رکھانی ہوتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ہو گئے، آ جاؤ بھائی 13 ہو گئے۔ میں کہہ رہا تھا میرے بھائی 21ویں چاہتا ہوں، ایک عاشق داڑھی کٹانا منڈانا ایک برابر ہے، ایک مٹھی رکھانے کے لیے، جن کی چھوٹی کٹی ہوئی ہو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ آؤ آؤ آ جاؤ آ جاؤ، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ کفیل امر بھائی آ جاؤ آ جاؤ، آپ کے داڑھی ہے بھائی، بیٹھو، میں نے داڑھی رکھانے والا، آپ بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی ہے، بیٹھ جاؤ جہاں ہو۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ بھائی، دیر نہ کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، 2 منٹ بھی نہیں میرے پاس، جلدی آؤ، وہ آ رہے ہیں بھائی، جلدی آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم محمد علی فیضی صاحب واحدی۔ آئیے بھائی آئیے، کیا کریں بھائی، ادھر آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اے بھائی ادھر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرا ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ۔ کوئی اور عاشق رسول ہے محفل میں؟ آخری بار کہہ رہا ہوں، کوئی اور دیوانہ ہو؟ چلو میرے ساتھ اوپر ہاتھ کرو، کہو وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی، اے اللہ استقامت دینا تیرا کام ہے، میں تو کمزور ہوں، اپنے فضل سے استقامت عطا فرما، اپنے محبوب کے صدقے سے اٹھانا میرا کام، اٹھنا ان کا کام، قبول کرنا تیرا کام، مالک کرم فرما دے۔ بیٹھ جائیں۔
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. دیکھو میں ابھی جاؤں گا, آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ کوئی اٹھنا نہیں, ٹھیک ہے؟ کوئی اٹھے گا نہیں, نہ مجھ سے مسافہ کرے گا. مجھے دوسری جگہ کہیں جانا ہے تو مجھے جلدی ہے. آپ میں سے کوئی مجھ سے مسافہ نہیں کرے گا, ایسے ہی جانے دیں گے. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا, بالخصوص جب مدینے جاؤں گا تو آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا, اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنا دے. کہو آمین. اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت ترقی عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے, مہربانی کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, اس لیے نمازی, اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد والسابقون والسابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بیٹھے رہیں آرام سے. ابھی محمد علی فیضی بھائی تشریف لائے ہیں, یہ پڑھیں گے اور میں جا رہا ہوں. السلام علیکم.